شازیہ نے خوف سے چیخ ماری اور پھر اٹھ کر بھاگ پڑی۔ رک جاؤ لڑکی، تم بچ کر اس مرگھٹ سے باہر نہیں جا سکو گی۔ عقب سے ایک عورت کی غراہٹ آمیز آواز ابھری۔ شازیہ اس کی دھمکی سن کر اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ مرگھٹ کی بدروحیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ بھیانک چیخ سن کر تنویر بے ساختہ اچھل پڑا اور رانی اس کی آغوش سے نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر غار کے دوسرے حصے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن گہری تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ خوفناک چیخ اسی سمت سے آئی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق کسی عورت کی تھی۔ رانی، تم کہاں ہو؟ اس نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں رانی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غار میں مکمل سناٹا طاری تھا اور رانی کی سانسیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ شاید وہ چیخ سے ڈر کر بھاگ گئی تھی۔ تنویر نے ڈرتے ڈرتے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ چلائے کہ شاید رانی وہیں قریب ہی ہو، لیکن رانی کی بجائے اس کے ہاتھ غار کی دیواروں سے ٹکرائے اور اسے ان میں کوئی سخت چیز دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس سخت چیز پر ہاتھ پھیرا اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سخت چیز بناوٹ کے لحاظ سے کوئی خشک انسانی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ اسے فوراً غار سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ دروازے سے اس طرف پلٹا جدھر سے غار میں داخل ہوا تھا۔ باہر بھی اندر کی طرح تاریکی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگا، مگر 10-12 قدم چل کر بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ پہنچا تو اسے خوف کا ایک اور جھٹکا لگا کہ شاید وہ غار کے دہانے کی طرف جانے کی بجائے غار کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رانی کے ساتھ غار میں داخل ہو کر 2-4 قدم ہی چلا تھا اور رک گیا تھا، لیکن اب 10-12 قدم چلنے کے باوجود وہ غار سے نہیں نکل سکتا۔ یقیناً وہ غلط سمت میں جا رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ رکا اور پلٹ کر چلنے لگا۔ اس طرف 20-25 قدم چلنے کے باوجود وہ غار کے دہانے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر بھی وہ رکنے کی بجائے چلتا رہا۔ ابھی وہ 40-50 قدم ہی چلا تھا کہ عقب سے کچھ ایسی آواز آئی جیسے کچھ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں، لیکن اس کے رکتے ہی پیچھے سے آنے والی قدموں کی آہٹیں بھی رک گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ تب عقب سے قدموں کی آہٹیں بھی دوبارہ سنائی دینے لگی، لیکن اب ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 عورتیں آپس میں سرگوشی کے انداز میں باتیں کرتی آ رہی ہوں۔ ان کے الفاظ تنویر کی سمجھ میں نہ آ سکے کیونکہ وہ ہندی زبان میں باتیں کر رہی تھی اور آواز بھی بہت ہلکی تھی۔ تنویر نے خوف سے لرزتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ سردی کے باوجود خوف سے اس کا بدن پسینہ پسینہ ہوتا جا رہا تھا اور پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے غار کی دیوار کو چھوتا ہوا چل رہا تھا۔ مزید 10-12 قدم چلنے کے بعد غار بائیں جانب مڑ گیا۔ وہ بھی دیوار کے ساتھ ساتھ اسی طرف مڑا تو ادھر روشنی دیکھ کر اچھل پڑا۔ موڑ کے دوسری جانب غار کسی گول کمرے کی طرح وسیع و عریض تھا، جس میں عجیب سی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہاں وسط میں ایک سفید چادر فرش پر بچھی ہوئی تھی، جس پر 2 سرخ کشمیری سیب اور ناشپاتی رکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ رانی غار کے اسی حصے میں رہتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آگے بڑھے یا واپس چل دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتا، ایک سرد سی آواز گونجی، آگے آ جاؤ بابو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ آواز رانی کی ہی تھی۔ تنویر نے آواز کی سمت دیکھا۔ غار کے اس حصے میں تاریکی تھی اور اس میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر تنویر خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ان آنکھوں سے خونخواری ٹپک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کی آنکھیں تھیں، کم از کم وہ رانی کی خوبصورت غزالی آنکھیں ہرگز نہ تھیں۔ اس نے صرف ایک لمحہ ان آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ اسے دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے خشک ہوتی ہوئی آواز میں بولا، رانی، تم کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔ جواب میں غار کے تاریک حصے سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں۔ اس نے بے اختیار دوبارہ اس طرف دیکھا۔ خونخوار آنکھیں حرکت کر رہی تھیں اور آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ پھر چند لمحوں بعد اس طرف سے آنے والا روشنی میں آیا اور اسے دیکھ کر خوف سے تنویر کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ مرگھٹ کی بدروحوں سے بچنے کے لیے شازیہ بے لگام گھوڑے کی طرح بک ٹوٹ دوڑ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ کیفیت نہ جانے کتنی دیر طاری رہی۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی تو وہ نرم گیلی زمین کی بجائے پختہ فرش پر پڑی تھی۔ اسے بدروحوں کا خیال آیا اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، لیکن ماحول کا جائزہ لیتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ بدروحیں غائب تھیں اور وہ کسی عمارت کی راہداری میں موجود تھی۔ وہ راہداری کافی طویل تھی اور اس کے اختتام پر ایک دیوار تھی، جس میں بنے طاقچے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ دائیں بائیں کئی کمرے تھے جن کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو عقب میں چند فٹ کے فاصلے پر ایک بڑا چوبی دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں کے ساتھ سوچنے لگی کہ کیا وہ اس عمارت میں ہے اور یہ عمارت کہاں واقع ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مرگھٹ سے بھاگی تھی اور شاید اس عمارت میں داخل ہوتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ راہداری میں گھمبیر سناٹا طاری تھا اور کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن چراغ کی موجودگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ عمارت ویران نہیں تھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی عمارت میں موجود تھا۔ وہ اٹھی اور راہداری کے بند دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، شاید دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر زور سے 2-3 ہاتھ مارے اور انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد اس نے مایوس ہو کر راہداری کے دوسرے حصے کی طرف دیکھا اور اس طرف بڑھنے لگی۔ پرانی طرز کے چوبی دروازے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ عمارت قدیم زمانے کی تھی۔ راہداری کے وسط میں پہنچ کر وہ رکی اور بلند آواز سے بولی، کوئی ہے؟ تم کون ہو؟ جواب میں آخری کمرے کی طرف سے ایک آواز ابھری، لہجے میں نرمی تھی، بولنے والا کوئی مرد تھا۔ میں گاؤں میں مہمان ہوں، بھٹک کر ادھر آ گئی تھی، مگر اب باہر کا دروازہ بند ہے، شازیہ نے بتایا۔ یہاں آ جاؤ لڑکی، آخری کمرے سے آواز آئی، میں ذرا مصروف ہوں۔ شازیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آخری کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جلد ہی وہ اس کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ 1-2 لمحوں بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔ اندر آ جاؤ لڑکی، دروازہ بند نہیں ہے۔ اس بار اندر سے وہی مردانہ آواز ابھری۔ شازیہ نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے اندر سے آواز ابھری، اندر آ جاؤ، جھجکو مت، میں ابھی چراغ جلا دیتا ہوں۔ شازیہ نے ڈرتے ڈرتے تاریک کمرے میں قدم رکھا۔ اندر داخل ہو کر وہ رک گئی۔ کمرے میں کسی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ شازیہ روشنی ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اچانک اسے عقب میں ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور بے ساختہ اچھل پڑی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹی۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے میں چراغ کی روشنی پھیل گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کمرے کی سامنے والی دیوار کے ایک طاقچے میں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں جانب کے کونے میں ایک چارپائی پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے سوا وہاں کوئی آدمی نہ تھا، نہ کسی قسم کا سامان۔ سونے والے نے سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ شازیہ کو حیرت ہوئی کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے اسے اندر آنے کو کہا تھا، اور چراغ کس نے جلایا؟ اس نے سونے والے کو مخاطب کیا، تم کون ہو اور چراغ کس لیے جلایا؟ جواب میں سونے والے نے اپنی چادر اتار پھینکی اور اسے دیکھ کر شازیہ کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ سفید لمبے بالوں والی ایک خوفناک بڑھیا تھی جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے جن سے لمبے لمبے دانت جھانک رہے تھے۔ جسم انتہائی کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ آنکھوں میں خون کی سرخی تھی۔ لباس سے محروم اس کا بدن توے کی مانند سیاہ تھا اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی چڑیل تھی۔ تنویر کا دہشت سے برا حال تھا۔ کالی چڑیل اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ تنویر کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن حلق خشک تھا، اس لیے آواز نہ نکل سکی۔ کالی چڑیل اور اس کے درمیان فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا، مگر پھر اچانک پراسرار روشنی غائب ہو گئی اور وہاں گہری تاریکی پھیل گئی۔ اندھیرا ہوتے ہی تنویر کے ذہن میں یکدم خیال آیا کہ اسے فوراً اپنی جگہ سے ایک طرف ہٹ جانا چاہیے تاکہ چڑیل کی زد میں نہ آ سکے۔ چنانچہ وہ تیزی سے بائیں جانب ہٹتا چلا گیا۔ 3-4 قدم چل کر وہ رک گیا اور چڑیل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تاریکی میں وہ نظر نہ آئی۔ اس کی خونخوار آنکھیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ توجہ سے اس کے پاؤں کی چاپ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دہشت کے مارے گھگیانے لگا۔ کہ کون؟ اس کے حلق سے بمشکل نکل سکا۔ میں رانی ہوں بابو جی۔ اس کے کان کے پاس ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ رانی؟ رانی تم تو چڑیل ہو؟ واہ بابو، اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی، کیا چڑیل اور مجھ میں فرق نہیں ہے؟ ہاتھ چھونے پر تنویر کے ذہن سے خوف کی چادر سرکنے لگی۔ چند منٹ بعد اچانک روشنی پھیل گئی اور تنویر بے اختیار اچھل پڑا۔ چادر اترنے پر سونے والے کو دیکھ کر شازیہ کے حلق سے چیخ خارج ہوئی اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔
وہ دہشت زدہ نگاہوں سے چارپائی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر زندہ انسان کی بجائے ایک انسانی ڈھانچہ دراز تھا۔ گوشت پوست سے محروم اس ڈھانچے کی استخوانی کھوپڑی میں صرف ایک چیز زندہ تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، خوفناک اور خونخوار آنکھیں جن میں بھیڑیے کسی چمک تھی، اور وہ آنکھیں شازیہ کو گھور رہی تھی۔ خوف کی شدت سے شازیہ کا حلق خشک ہو گیا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مردہ ڈھانچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دو لمحے گزر گئے اور وہ ڈھانچے نے کوئی حرکت نہ کی۔ شازیہ کے ذہن میں آیا کہ اسے کمرے سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے سر گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو اس کے اندر آتے ہی بند ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ڈھانچے کے سینے کی ہڈیوں پر نگاہیں جما دیں اور دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کی طرف سرکنے لگی۔ ڈھانچے کی خونخوار آنکھوں کی طرف دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ڈھانچہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ انچ انچ سرکتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی، پھر اس نے ایک دم دروازے کی طرف رخ کر کے دروازے میں لگا لکڑی کا ہینڈل پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ اور بھی گھبرا گئی اور بار بار کوشش کرنے لگی لیکن ناکام رہی۔ شریمتی جی، تم سے دروازہ نہیں کھلے گا؟ اچانک چارپائی کی طرف سے آواز آئی۔